اور دیگر جو اس طرح کی ضروریات یہ سب جا چکی ہیں. اب تو ہم صرف یہ جو ہم آج جا رہے ہیں, آج جب جا رہے ہیں کوئی عیدی دینے نہیں جا رہے, آج ہم صرف اور صرف ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنے جا رہے ہیں. ان کا جو احساس سے محرومی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی ہماری یہ کوشش ہے. فائنینشیل سپورٹ کریں گے جا کے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کو میرے کرنے سے نہیں ہے, یہ مسلسل اٹس اے کنٹینیو پروسیس. یہ پچھلے 1.5 ماہ سے مہینے سے یہ چل رہا ہے. ابھی آپ صرف وہاں جائیں گے, ہم جائیں گے اور ہم 10-15 دوست ساتھی جا رہے ہیں. ہماری جو اپنی جو پاکٹ منی ہے, یہ اناؤنس کرنے کی بات نہیں تھی مگر آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو اس کو بھی کلیئر کرتا چلوں. جو اپنی پاکٹ منی ہے, سپوز کہ میرے بچوں نے مجھے کہا جی یہ 16,000 روپیز ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں عید کے جو باپ بہن بھائی دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ آپ ہماری طرف سے جائیں اور ان محروم بچوں کو چاہے ان کو 100 روپیہ دیں, ان کو ان کی جیبوں تک پہنچائیں. اور ہم نے جو ہمارے ساتھ جو 10-20 ساتھی جا رہے ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں ہوا, نہ ہمیں پتہ ہے, مگر میں آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی جیب میں 10,000 ہوگا, 50,000 ہوگا, لاکھ ہوگا, ہم وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے. لگاری صاحب بھی یہ ہلکا ان کا PP 245 ہے اور یہ بھی صدرن پنجاب کے ہی ان کا سارا تعلق ہے. ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے بھی علاقے ان کے حلقے کے قریب ہیں اور یہ وہاں کی صورتحال کو بڑے اچھے طریقے سے خود بھی جانتے ہیں, آئی وٹنس بھی ہیں, انہوں نے وہاں کام بھی کیے ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے لیا, ڈیرہ غازی خان اور یہ جو ایریا 3 ضلع آپ نے بتایا ہے وہاں کے آپ ہیلپ کرنے جا رہے ہیں. میں لیا میں جا رہا ہوں اور میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ ساری قوم کو پتہ ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے مہینے میاں صاحب نے بھی تو میاں صاحب نے بات کی پہلے کہ 20,000 کا وہاں سے سٹارٹ کریں نا. 1 لاکھ روپیہ میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ کال کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین یہ تباہی ہے اور اس میں آج کے مہنگائی کے دور میں ہم ایٹ ونس, کیونکہ اس میں نہ صرف ان کے کچے کوٹھے اور ان کے جو گھر جو ان کی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ چاہوں گا کہ جان لیں ذرا ان سے بھی. محسن صاحب, بلال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر تمام جو مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہے حلقوں میں جا رہے ہیں اور عید کے جو اس وقت جو حالات ہیں, جس عید پر جس دکھ اور درد ہے, جو تقریباً پوری قوم اس میں سمجھتا ہوں ان کے دکھ میں ان میں شامل ہے, تو یہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں اور ان کے شامل ہونے سے انہیں خاصا ان کے مطابق دلاسا بھی ملے گا اور ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. سچویشن وہاں پر ہے کیا ان حلقوں میں؟ آپ تو وہاں کے رہنے والے بھی ہیں, مقامی بھی ہیں, ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو. میرا حلقہ ہے جی جو PP 245 میں دریا سے تھوڑا سا دور ہوں. ہمارے یہاں دریا کا فلڈ نہیں آیا. ہمارے یہاں پہاڑی نالے جو آتے ہیں 245 جو ہے ایریا تھوڑا سا کون سے علاقے ہیں ذرا تھوڑا سا بتا دیں. 245 جو ہے یہ جو نیشنل ہائی وے جاتی ہے, انڈس ہائی وے جاتی ہے, اس کے مغرب کی سائڈ, مطلب ڈیرہ غازی خان, راجن پور, مظفر گڑھ کی, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی حد کے اوپر ہے. ایک طرف میرے حلقے کو بلوچستان لگتا ہے, بلوچستان وہاں سے شروع ہوتا ہے, دوسری طرف راجن پور کا ضلع جامپور والا جو علاقہ ہے جو کہ ڈوبا ہوا ہے سارا, وہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ڈیرہ غازی خان کا وہ میرا حصہ. تیسرا ڈیرہ غازی خان, یعنی وہی ایریا جو یہ بتا رہے ہیں. بتائیں یہ پنجاب اور بلوچستان کی باؤنڈری پہ ہے, یہ دونوں آپس میں باؤنڈری ہے, پنجاب اور بلوچستان دونوں لنک کرتے ہیں. آلموسٹ وہی ایریا جہاں پر یہ سارا ایریا اس وقت آفت زدہ ہے. 23 پہاڑی نالے جو آئے تھے یہ 22 اور 23 جولائی کے شب میں, درمیانی شب کے درمیان یہ آئے تھے, اور ہمارا جو علاقہ ہے وہ اس پہاڑی نالوں کے ساتھ کی زد میں آیا اور ہمارے وہاں پہ اس سے نقصان ہوا, لوگوں کے گھر ڈوب گئے, جانور, فصل, سارا کچھ ہو گیا. اور دریا کے اندر جب دریا کی طغیانی آئی ہے ڈیرہ غازی خان میں, تو یہ تقریباً 29 اور 30 جولائی کو آئی ہے. سو ایک ہفتہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایک ہفتہ پہلے ہٹ ہوا تھا. ہم ایک ہفتہ پہلے پہاڑی نالوں سے ہٹ ہوئے تھے. 23-24 جولائی کو آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اس کے ساتھ ہوا یہ کہ جس وقت ہمارا, اور یہ چیزیں منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو پانی آتا ہے وہ جو بلوچستان کے اوپر پہاڑوں کے اندر بارشیں ہوتی ہیں, تو وہ پانی وہاں سے پانی میں کوئی راستہ, وہاں سے وہ راستہ بنا کے نیچے آ کے یہاں پہ تباہی کرتا ہے. جب بارکھاں اور اس علاقے میں, رکھنی کے علاقے میں جب بارشیں آئیں اور وہاں پہ طوفانی بارش ہوئی, تو مطلب یہ کرٹیسزم مہربانی کر کے بلال سنا لیجیے گا, لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ پنجاب سے ریلیف گڈز بلوچستان بھیج دو. ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اندر جو ضلعوں کے اندر ریلیف گڈز رکھی ہوتی ہیں وہ اٹھا کے بلوچستان بھیج دی گئیں, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اسی پانی نے 2 دنوں بعد آ کے ہمیں تباہ کرنا ہے. اور جب وہ پانی ہمیں آ کے ہٹ کیا تو ان دونوں ضلعوں کے پاس کوئی چیز دینے کو نہیں تھی. بالکل ہمیں اپنے بلوچستان والے بھائیوں کے لیے خیال کرنا چاہیے تھا, لیکن کسی دوسری جگہ سے آ جاتی, لاہور سے چلی جاتی چیزیں, یا اگر ہماری چیزیں چلی گئی تھیں وہاں پہ بلوچستان, تو ہمارے ریپلیس کرنے کے لیے لاہور سے چیزیں آئی, کوئی چیزیں آئی نہیں. جس وقت ہم آج دیکھیں میرے بھائی ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, آج پورا لاہور جو ہے ان کی مدد کے لیے, آج ہم سارا لاہور
میں اگر لاہور کی بات کریں سارا لاہور آج ان کی مدد کے لیے وہاں پہ پہنچ چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا فخر ہے, لاہور ہم آپ فرق کی نہیں مدد کے محسوس لیے کرتے. پہنچا. مجھے لغائی صاحب کا علاقہ ہو یا بلوچستان کا علاقہ ہو یا خیبر پختونستان ہو یا سندھ کے بھائی ہوں ہمارے, آج ہمارے بہت سے ساتھی سکھر جا رہے ہیں, بہت سے ساتھی دادو جا رہے ہیں. سارے کے سارے علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے پری پلان کر کے, اس طرح نہیں ہے کہ جس کا جو مرضی ہے وہ چلا گیا. آج پورے پاکستان کے بھائیوں دوستوں کو اپنے ان کے غم میں ہم شریک ہیں, اور ہم یقین جانیے گا اب یہ اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ہم دل سے اس کا کہتے ہیں کہ یہ جو آفت ہے, اس طرح کی آفت نہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ 100 سالہ تاریخ میں نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ کبھی کسی نے سنی. اس لیے اگر لغائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ میری بات آپ نے مجھے پوری بات میں بات کرنے نہیں دیا, فوراً ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ رہے. آپ کریے گا, میں صرف اس میں بتا رہا ہوں کہ اس میں خدا نخواستہ قطعی ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ زمینی حقیقتیں اور جغرافیے کو جانے بغیر یہ حکم دیا گیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس چیز کو ریئلائز کیا جاتا کہ اسی پانی نے آ کے یہاں پہ تباہی کرنی ہے تو یہ فیصلہ اتنا دانشمندانہ نہیں تھا. آپ یہ بتائیں آپ کے حلقے کی آبادی کتنی ہے؟ میرے حلقے کی آبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے. اس میں سے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس وقت؟ 25 سے 30 ہزار لوگ, کیونکہ میرے حلقے کا ایک خاص جو پہاڑ کے ساتھ کا علاقہ ہے وہی متاثر ہوئے. اکثر میرا حلقہ بچا ہوا ہے. اچھا, 25 سے 30 ہزار لوگ آپ کے متاثر ہوئے. مزید اس حوالے سے کہ وہاں پہ کیا کچھ ان لوگوں پہ گزرا اور ریلیف جو گوڈز ہیں وہاں کس حد تک پہنچی, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.